بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ ان کی ہمشیرہ یعنی بہن تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ان کے والد تھے حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ تھیں حضرت ہندہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان دونوں حضرات کے ہاتھوں کچھ کام ایسے وجود میں آئے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دکھ بھرے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب ہمارے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم ان کی شان میں پچھلے واقعات یا پچھلے کارناموں کو لے کر کسی طرح کی کوئی گستاخی یا نازیبا کلمات کہیں۔ اب دیکھیے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شریعت میں شرک کو مانا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو شرک جیسا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان یا حضرت ہندہ سے اگر کوئی اس طرح کے واقعات یا کام انجام پذیر ہوئے تو وہ سب اسلام لانے کے پہلے کے تھے۔ اب ان واقعات یا ان کاموں کو لے کر ہم ان کی ذات پر یا حضرت امیر معاویہ کی ذات پر کسی طرح کی کوئی لعن و طعن نہیں کر سکتے، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ باتوں میں اختلافات رہے، تو یہ ذاتی اختلافات نہیں تھے، یہ بھی شرعی اختلافات تھے۔ ان اختلافات میں بھی ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے جو معاملات ان کے درمیان کیا تھے، کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، ان معاملات میں اللہ رب العزت جانے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ آج بھی بہت زیادہ گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ محترمہ بھی صحابیہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے تم جن کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، روشنی اور رہنمائی مل جائے گی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان جو اختلافات رہے، ہم ان سارے اختلافات کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں۔ اور پھر یہ کہ کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ، یعنی جن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کے لیے مقرر کیا تھا، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔
تو اگر ان کی ذات میں نعوذ باللہ کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی اور حضرت امیر معاویہ کو اس کام سے ہٹا دیا جاتا، لیکن یہ کاتب وحی رہے، یعنی قرآن جو حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے وہ اس وقت پتوں پر، اونٹ کے چمڑوں کے اوپر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، تو ان میں سے لکھنے والوں میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پر بھرپور اعتماد تھا، بھروسہ تھا، جبھی تو آپ ان سے قرآن کریم کی کتابت کروایا کرتے تھے، ورنہ اگر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ بھی ہوتا ان کی ذات میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کام کی ذمہ داری ان پر نہ سونپتے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان حضرات کی ذات سے پچھلے واقعات کو لے کر ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا یہ تھا کہ جب ملک شام فتح ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت ان کے بڑے بھائی کو، حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کو، جن کا نام یزید بن ابو سفیان تھا، ان کو وہاں کا گورنر بنایا تھا۔ تو یہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بھائی نے اپنی جگہ پہ ان کو گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، تو انہوں نے ان کو گورنری سے نہیں ہٹایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مقرر کیے گئے اور خلیفۃ الرسول مقرر کیے گئے۔ انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو وہاں کے گورنری کے عہدے سے نہیں ہٹایا، یہ بدستور وہاں کے گورنر بنے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا کہ یہ خلیفہ کیوں بنائے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اختلاف تھا حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان سے انتقام اور قصاص لینے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا اور حضرت عائشہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی سے مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے انتقام اور بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ لیکن اس وقت حالات اتنے منتشر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس وقت کے حالات کے مد نظر مصلحتاً اس وقت آپ نے حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے قصاص یا ان سے انتقام لینا، بدلہ لینا یا حد جاری کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ چیز حضرت علی کی نگاہ میں بھی تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، قتل کیا، وہ ناحق تھے اور حضرت عثمان غنی بے قصور تھے۔ حالات کے نامناسب ہونے کی بنیاد پر کچھ دنوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو التوا میں ڈال دیا تھا، ملتوی کر دیا تھا، اور اس کے اوپر آپ نے توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب حضرت امیر معاویہ کو لگا کہ یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ان معاملات کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات رہے، جنگیں بھی ہوئی، لیکن ذاتی طور پر ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ حضرت علی خلیفہ کیوں بنے۔ حضرت علی خلیفہ بنے اور ان کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے تسلیم بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیا گئے۔
ان کے خلافت کو بھی آپ نے تسلیم کیا، لیکن اس وقت حالات کچھ نامناسب تھے، تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے تناسب کے اعتبار سے کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑے انتشار کو روک دے گا، لوگوں کے درمیان خون ریزی ہونے سے یہ بچا لے گا، تو آپ نے خلافت کی باغ ڈور اور حکومت کی باغ ڈور حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ لیکن اس میں بھی یہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو یہ کہا تھا کہ جب حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مجتبیٰ تو کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے، حضرت امام حسین جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو خلافت سونپ دی جائے، اس لیے کہ یہ خلافت کے اصل مستحق وہی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا قول ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ یہ بات ملتی ہے کہ ولی عہد بنا دیا تھا، لیکن سب لوگوں نے، اکابر صحابہ نے، بڑی بڑی شخصیتوں نے کیا یزید کو خلیفہ یا حاکم تسلیم کر لیا تھا؟ یہ بات نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے دباؤ میں آنے کے بعد، چونکہ حضرت امیر معاویہ اس وقت حاکم تھے اور حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں تھی، تو دباؤ میں آنے کے بعد ڈر کی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اور یزید کو اپنا حاکم مان لیا تھا۔ لیکن اکابر صحابہ نے، معزز شخصیتوں نے یزید کو ولی عہد حضرت امیر معاویہ کا نہیں مانا تھا، چونکہ تاریخ میں، کتابوں میں ملتا ہے کہ یزید کے کارنامے شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ اس لیے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے چاروں طرف اسلامی ملکوں میں خطوط روانہ کیے اور وہاں کے گورنروں سے یہ مطالبہ کیا کہ میرے نام کی تم سب اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے ملکوں میں بیعت لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر بھی دی گئی۔ بہرحال ان خطوط میں سے ایک خط جو ہے مدینہ منورہ بھی آیا اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس وقت کے گورنر ولید بن عقبہ نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام سے جو اس وقت موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ شہزادہ رسول کہلاتے ہیں، تو سب سے زیادہ زور ان کے اوپر دیا گیا کہ اگر یہ خلافت تسلیم کر لیتے ہیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو پھر کسی کو انکار کی اور کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت منع کر دیا۔ آپ نے حالات پر غور کیا، دیکھا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، اس کے معمولات زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، کہ بہت سارے ایسے کام یزید سے سرزد ہو رہے تھے اور ہو چکے تھے جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے کارناموں کو جانتے تھے۔ تو آپ اتنے بڑے صاحب تقویٰ ہونے کے باوجود، شہزادہ رسول ہونے کے باوجود، آپ ان کاموں کو دیکھنے کے باوجود آپ کیسے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ لہٰذا آپ نے بیعت نہ کی اور اپنے گھر والوں سے اور خاص طور پر اپنی بہن حضرت زینب سے مشورہ کیا کہ یزید کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، اب اس صورت میں اگر مدینے میں رہتا ہوں، ہم لوگ مدینے میں رہتے ہیں، تو خلفشار ہوگا،
یہاں پر خوریزی ہوگی اور میری وجہ سے یہاں خوریزی ہو، اہل مدینہ کو ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، یہ میں گوارہ نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ نے یہ تدبیر سوچی اور یہ گھر والوں کو مشورہ دیا کہ مدینۃ الرسول چھوڑ دیا جائے اور مکہ مکرمہ میں جا کر سکونت اختیار کی جائے۔ گھر والوں نے بھی آپ کے اس مشورے کو قبول کیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے مزار پر جاتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے نانا جان امام الانبیاء حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں بھی حاضری دیتے ہیں اور آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ نہ جانے وہ کیسا وقت ہوگا، حضرت امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں پر کیسا وہ صدمہ گزرا ہوگا کہ جب آپ اپنے نانا جان کے قدموں کو، اپنے بھائی کو، اپنی والدہ محترمہ کے مزارات کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ہمیشہ کے لیے مدینۃ الرسول کو خیر باد کہہ رہے تھے۔ نہ جانے صدمات کے کتنے پہاڑ گرے ہوں گے حضرت امام علی مقام کے اوپر۔ آخری سلام روضۃ الرسول کے سامنے پیش کیا، اور رات کی تاریکی میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کنبے کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک تاریخی بات آپ یاد رکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم ہی کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، آپ کا مکان، آپ کا گھر بار، آپ کا آبائی وطن مکہ شریف تھا، وہاں کے لوگوں نے جب آپ کو ستایا، مجبور کیا، ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دو اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے، آپ نے آخری نگاہ ڈالی تھی کعبۃ اللہ کے در و دیوار پر اور مکہ کو دیکھا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے درد بھرے انداز میں فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ کے در و دیوار اور اے مکہ کی سرزمین، روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری امت یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں تجھے چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا، لیکن میری امت نے مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہجرت کے ارادے سے آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ نانا جان نے مکہ مکرمہ چھوڑا تھا اپنی قوم کے دباؤ پر، اور آج اسی نانا کے نواسے ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو اور روضہ رسول کو، نانا کے قدموں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پیارے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ آپ کی نگاہ میں وہ شہر بہت محبوب تھا کہ آپ نے اپنا آخری وقت وہاں گزارا، اور آپ کا جسم مبارک بھی آج اس مقدس سرزمین پر موجود ہے جس کو روضہ انور کہتے ہیں۔ یہ تاریخ کے سنہرے باب کو یاد کرنے کے لائق اور قابل ہے کہ قوم نے ستایا، مجبور کیا، تو نانا نے مکہ مکرمہ چھوڑا نہ چاہتے ہوئے بھی، اور جب یہ حالات آج نواسہ رسول کے اوپر آئے، امام علی مقام امام حسین پر آئے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے مدینہ منورہ کو، مدینۃ الرسول کو، روضہ پاک کو، والدہ محترمہ کے مزار مبارک کو، بھائی جان کے قبر انور کو چھوڑا، اور اپنے پورے کنبے کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ شہزادہ رسول اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں تشریف لا رہے ہیں،
تو وہاں کے لوگوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لوگ خوشیوں میں مچلنے لگے کہ سیدہ آمنہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، شہزادہ رسول، نواس رسول حضرت پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے قدموں میں آنکھیں بچھا دی، بہت پرجوش استقبال آپ کا کیا گیا، چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ نے سکونت اس لیے اختیار کی کہ یہاں خونریزی حرام ہے، کسی طرح کا فتنہ فساد کرنا یہاں حرام ہے، یہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر یہاں سکونت اختیار کی کہ میں زندگی کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں یہاں رہ کر میں عبادت الہی میں گزار لوں گا، اس ارادے سے آپ مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور آپ شب و روز عبادت الہی میں گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ادھر یزید کی طرف سے یزید کا بیعت کا مطالبہ ہو چکا تھا۔ کوفے میں اس وقت حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول گورنر تھے۔ کوفہ والوں نے رائے اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لا چکے ہیں، مدینہ منورہ آپ نے چھوڑ دیا ہے اور یزید کی بیعت کا آپ نے انکار کر دیا ہے۔ ہم آپ کو اپنا حاکم، اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے والد محترم کے چاہنے والے ہیں، ان کے محب ہیں، ان پر جانیں فدا کرنے والے ہیں، ہم آپ پر بھی جان فدا کر دیں گے۔ آپ ہماری بیعت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے یہاں کوفہ میں تشریف لائیے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت چونکہ خط و کتابت کا اتنا آسان ذریعہ موجود نہیں تھا، پھر بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں تقریباً 150 خطوط کوفہ والوں کے آئے کہ یا امام آپ ہمارے بیچ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے دشمنوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ یہاں تشریف نہیں لاتے ہیں، ہماری بیعت قبول نہیں کرتے ہیں اور مجبور ہو کر ہم یزید جیسے نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، کل میدان محشر میں اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسے نااہل کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی، تو ہم وہاں کہنے پر اور یہ رب کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے پر اس بات کا ہمارے پاس جواز ہوگا کہ اے پاک پروردگار، تیرے نبی کے نواسے اس وقت روئے زمین پر موجود تھے اور وہ بیعت کے مستحق تھے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، بلایا تھا، ہم ان کے ہاتھ پر اپنی جانیں نچھاور کرنا چاہتے تھے، ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری بیعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم نے مجبوراً یزید جیسے نااہل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لہٰذا ان سارے معاملات کا وبال میدان محشر میں آپ پر ہوگا۔ حضرت امام علی مقام کے پاس جب اس طرح کے خطوط آئے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپ نے ارادہ بھی بنا لیا کہ کوفہ والوں کے خطوط کے اوپر غور کیا جائے اور ان کی دعوت کو قبول کی جائے، لیکن اکابر صحابہ کرام نے منع کر دیا۔ وہ سامنے آڑے آ گئے اور کہا کہ نہیں، آپ کوفہ والے کو اوپر ہرگز اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ کوفہ جانے کا بالکل ارادہ نہ کریں۔ بہرحال پھر مشورہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے چچے زاد بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ وہاں جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اگر وہاں کے لوگ حقیقت میں امام علی مقام
کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ہر معاملے میں، ہر مشکل معاملے میں ساتھ دینے پر راضی ہیں، تو پھر آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ امام علی مقام نے اس مشورے کو قبول کیا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے، وقتی طور پر بیعت لینے کے لیے امام علی مقام کے نام پر آپ نے ان کو کوفہ روانہ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو حالات پیش ہوئے، یہ واقعہ آئندہ عرض کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ آپ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور یہ واقعات جو کربلا سے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ وقت نکال کر، فرصت نکال کر آپ بغور سنیں اور اپنے یار اور دوستوں کو بھی سنائیں اور گھر میں خاص طور پر ماں بہنوں کو بھی سنائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اور میرے اس چینل کو آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے احباب کو بھی یہ سارے واقعات معلوم ہو سکیں اور آپ میرے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آنے والے جو واقعات کربلا کے متعلق ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائیں اور آپ بآسانی سن بھی سکیں۔